الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق اللہ محمد دین ولد رسول خان آپ بس یہاں کھڑے ہو جائیں بس وہیں کھڑے رہے بیٹی کا نام کیا ہے روبینہ بنت نذیر احمد بیٹی کے والد کون ہیں بیٹی کے والد آپ بیٹی کے والد ہیں کیا نام ہے بیٹی کا نام روبینہ حق مہر نقد 30,000 روپے اور 2 تولہ سونا غیر معجل ہمارے بزرگ نذیر احمد صاحب کی بیٹی روبینہ بائی وضع حق مہر نقد 30,000 روپے اور 2 تولہ سونا غیر معجل کہ اس حق مہر کے عوض میں نذیر احمد صاحب کی بیٹی کا نکاح روبینہ کا محمد دین آپ کے ساتھ کیا آپ ان کی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا اپنے لیے قبول کیا ہاں ابا کا ہو گیا الحمدللہ جزاک اللہ الحمدللہ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بین بیٹھ محمد شعیب ولد طارق محمود محمد شعیب کون جو جن کا نکاح ہے وہ کون ہے محمد شعیب جزاک اللہ آپ والد ہیں آپ بیٹھ جاؤ آپ نہیں بیٹھ جاؤ ثنا اقبال ولد محمد اقبال آپ والد صاحب ہیں اچھا ٹھیک ہے حق مہر 3 لاکھ زیور کی شکل میں ہمارے بھائی محمد اقبال صاحب کی بیٹی ثنا اقبال بائی وضع حق مہر 3 لاکھ روپے زیور کی شکل میں اس حق مہر کے عوض میں محمد اقبال صاحب کی بیٹی ثنا اقبال کا نکاح محمد شعیب کون ہے محمد آپ ہیں آپ کے ساتھ کیا آپ ان کی آواز سے کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا میں نے اپنے لیے قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر افسا مراد بنت مراد عالم بیٹی کے والد کون ہیں محمد ابو بکر بن جمشید عالم آپ
آپ والد آپ بیٹھ جائیں، آپ بس بیٹھ جائیں، تھوڑی سی ذرا پہچان کرنی ہوتی ہے۔ حق مہر 50,000 روپے معجل۔ ہمارے بھائی ہمارے محمد ابو بکر اقصی بنت مراد عالم کو آپ ہند، ہمارے بھائی مراد عالم صاحب کی بیٹی اقصی مراد بعوض حق مہر 50,000 روپے کے اپنے عزیز محمد ابو بکر آپ کے نکاح میں دی۔ آپ بھی اونچی آواز سے کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، کام ہو گیا، جزاک اللہ برکت۔ ہم بیٹھ اب بیٹھ جائیں، ماشاء اللہ اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے۔ اب بہرحال نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہ رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، یہ آیتیں پڑھ رہے فیہا سرر مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں کہ ہمارے بزرگ کس سی پر بیٹھے ہیں؟ یہ پیچھے ہے، یہ کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی مولانا شفیع صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یقین کیسے حاصل ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک بھائی بڑا پیاری بات کہنے لگے کہ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہے، اور جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا۔ ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے، لیکن رب کے فرمان میں ایک ذرے کا شک نہیں۔ یہاں اللہ میاں فرما رہے ہیں فیہا سرر، یہاں کی کرسیاں ختم ہو جائیں گی یار، ابھی جنگ ہو رہی، اس میں تباہی ہو رہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جن کو اپنے بناؤں پر ناز تھا وہ سب آگے پیچھے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اور آخر وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو قرار کا گھر ہے وہ آخرت ہے یار۔ دنیا ہے یہ قرار کا گھر نہیں یار، یہ تو کوچ کا گھر ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہم نے کرنا۔ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی ہے مسافر، تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے۔ اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بادشاہوں کے آگے ہیں بڑے بڑے محل دیکھے، اور وہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ بعض محلوں میں ایسے سناٹا بالکل کوئی چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔
وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دکان پر جائیں تو عبادت کی نیت سے جائیں الحمدللہ، اپنی حق حلال کی روزی کمانے کی نیت سے الحمدللہ، بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بس الحمدللہ۔ یہ ہندوستان میں ہندوستان میں صحابہ کرام سب سے پہلے گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ گجرات کا علاقہ ہے بروج ہے، مجھے پہلے نام بھول گیا تو پھر میرے بیٹے نے بتایا، بروج ہے۔ اور اس کے میں بھی چند مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں بروج کے علاقے وہاں کے لوگ ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں آباد ہیں، کہتے ہیں یہ اسی علاقے کے ہیں، بلکہ اور جگہوں میں تو کہیں میں اردو میں بیان کرتا پھر آگے انگلش میں ترجمہ کر دیتے، انگریزی زبان میں ترجمہ کر دیتے، لیکن وہاں وہ سب اردو جاننے والے تھے، وہاں پھر اردو میں بات کی۔ ایک ونڈو جگہ تھی، ونڈو، وہاں پر وہ رہ رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں۔ یہاں صحابہ کرام سب سے پہلے گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، یہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے معاملات لین دین اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے الحمدللہ۔ بھائی کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے ہے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور وہ لائن رکھا ہے، ہمارے سب بھائی میں نے رکھا ہے جذبہ الحمدللہ۔ میرا حسن زن یہی ہے، آپ کی دکان جنت کی دکان، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنتی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت یاد رکھنا۔ ہمارے محافظ بھائی بیٹھے ہیں سب آپ کا اللہ یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ ہمارے کوئی پولیس والے بھائی یہی نہ ہو تو آپ دیکھیں یہ نظام آگے پیچھے ایسے سارا لگا۔ میں کئی دفعہ سفروں میں جاتا ہوں، ویرانہ ہوتا ہے، کوئی وہاں پولیس کی گاڑی نظر آ جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے، چلو اب یہاں امن ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہتے ہیں سپاہی سے لے کر اوپر کے افسران تک جانتا ہوں جنہوں نے اپنی خدمت میں اگر وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا چھپا رکھی ہے۔ الحمدللہ ہو جاتی ہے، کوئی بھول بھال ہو بھی جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ یہ فیہا سو ہے، ہمارے بزرگ کرسی بیٹھے ہوئے نا، اس پر یقین ہے، اس سے بڑھ کر رب کے فرمان پر یقین ہونا نا۔ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ کرسیاں لازوال کرسیاں ہیں، آگے وہ جو آپ کو مل گئی پھر کبھی وہ آپ سے جدا نہیں ہوں گے الحمدللہ۔ وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے الحمدللہ، یہاں کی چاہے صدری کرسی ہو بس وہ تو ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے وسیع کرسی، فرمایا کرسی تو بس ایک ہی ذات کی ہے، وسیع آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی ہے، کرسی نہیں کی ہے۔ باقی دنیا کی جو کرسیاں ہیں یہ عارضی ہیں، یہاں کے تخت عارضی، یہاں کے سب چیزیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہے۔ پھر آپ کی یہ سب آپ کی کوٹھی بھی جنت کی، دکان بھی جنت کی، یہ سب الحمدللہ ہو رہا، اپنی حق حلال کی روزی سے ہو رہا، اس میں خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہ ہو، یا آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، پانی یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے لگے۔ میں وہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، جوہانسبرگ میں، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں، سونے کے پہاڑ، لیکن وہاں سونا
وہ مٹی ملا ہوا، مٹی میں وہ سونے کی دھاتیں، وہ تاریں بولے، وہ مٹی ملی ہوئی جو اس سے نکالتے پھر وہ ہوں۔ میں کہ یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، اور جنت کا سونا، اور وہاں جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے الحمدللہ۔ ہاں بالکل الحمدللہ، وہاں پہ مٹی مٹی بھی نہیں ہے، بالکل الحمدللہ، جسے کہتے ہیں نا پیور سونا، بالکل وہ ہے نا، خالص سونا الحمدللہ۔ اللہ سب کو نصیب کی ہے، یہ اللہ میاں نے فرمائی ہی باتیں نا، ہاں جن کا ایک فرمان برحق ہے یاد رکھنا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بیماری کا جھونکا آتا ہے، آدمی بالکل اللہ اپنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ان کے فضل کے کچھ نہیں ہے۔ وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، یہ اللہ میاں فرمایا تکیے لگے ہوئے، وہ ذرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے رہنے۔ یہاں شادی ہاروں میں وہ تھوڑے سے قالین بچھا دیتے ہیں تھوڑا سا، اور باہر دیکھو پھر وہی پرانا روڈ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی آپ دیکھو وہ تھوڑے سے وہ قالین وہاں بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے۔ کہتے ہیں جنت کی مٹی آگے نا یعنی کستوری کی ہوگی، اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی الحمدللہ، ساری قالین بچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ نے آہی حاضر ہے۔ اور یار بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں، دعا کریں، یہ دعا کیا کریں خاص طور پر، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے، ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، کرسیاں وہاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں، برتن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے، شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی اپنا، دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ یاد رہنا۔ بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ پڑے گا؟ ایک دو روٹیاں خرچے پڑے گا، وہ اللہ کا شکر ہے پہلے زیادہ پڑتی ہے گھر میں، 2-4 روٹی زیادہ پڑتی ہیں، ایک دو پیالیوں خرچہ پڑے گا، وہ پہلے زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی چلو کہ تھوڑی بہت ہے، اپنے چلو کوئی حسب توفیق خدمت کر بھی دے گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے، اللہ قبول فرمائے۔